حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال حضور کے کاشانہ نور پر خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ او کن فیکون تے کل دی گل ہے، پیر والے دن حضور نے اعلان کیا، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ بس وہ اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اور منگل والے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینو، یعنی ابھی عمر بھی 9 سال تھی، کلمہ پڑھ لیا، اور فرماتے منگل والے دن میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ خود ارشاد فرماتے حضرت علی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، خود فرماتے ہیں، ناز سے فرماتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا بنتا بھی ہے، میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا کمال بھی ہے، ان کا ناز کرنا دل کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ناز کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے مدینے والے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے، محبوب کے پیچھے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھا، مینوں تے کعبہ ہی بھول گیا آئی، بھول گئیاں سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھی ہے پر پڑھی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ یہ انفرادیت ہے ان کی، یہ ان کا انوکھا پن کہ انہوں نے پہلی نماز کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ پڑھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی زیادہ ہے۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے چاہنے والوں کی تعدادیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں، ان میں تھوڑے تھوڑے نا ہلکے پھلکے ٹیڑھی آنکھ والے بھی، حرج کوئی نہیں، پھر نظر بھی تو نہیں نہ لگتی، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خارجیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتی تھی، تو پھر صحابہ نے نکال کے وہ حدیثیں روایت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں کسی صحابی کی جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں، یہ آپ کو فضیلت کی حدیثیں ساری ملیں گی صحابہ سے، یعنی یہ حدیث ذرا سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتی رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا سے محبت فرماتے۔ یہ سخی لوگ تھے، کسی کی عظمت اگر ان کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھل کے بیان کی، اگر کسی کے پاس شان ہے، کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے، اس کا بیان فرمایا۔ جناب ابو طالب چونکہ عیالدار تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور شروع سے ہی، بلکہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، پھر حضور تشریف لے آئے، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم تشریف لے آئے، اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا، شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی، اور پھر انہوں نے نا حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی، آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو یاد رکھیے گا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہی کہتا السلام علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، عظمت دیکھی، نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا، جنگوں میں دیکھا، صحابہ کی محفلوں میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، گھر کے اندر دیکھا، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا۔ یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا۔ جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی، پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا۔ حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا۔ شاید یہی وجہ ہے جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی نے نا فطرت انسانی کے عین مطابق بات کی، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اتنے پیارے ہیں جتنا صحرا کا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی موجود نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہیں، ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو خیر اللہ نے مہربانی کر دی، یہ سارے روزے ہی ٹھنڈے گزر گئے، ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو کہتے تھے میرا گلاس سے کچھ نہیں بنتا، جب میں روزہ کھولتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پائپ منہ میں رکھوں اور پیچھے سے ٹوٹی چلا دوں، اتنی سخت پیاس لگتی ہے مجھے، اور میرا دل کرتا ہے کھانا پینا اور نہیں چاہیے، بس پانی چاہیے، طلب ہوتی ہے نا۔ یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس۔ حضرت علی مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن فرمایا جس طرح صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے تو پیدل سفر کرنے والے صحرا کے مسافر کو گرمی میں جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یعنی اتنا بندہ سخت پیاسا ہو، اسے پوچھا جائے کہ پانی پینا ہے کہ زیارت کرنی ہے، اسے پوچھا جائے کہ تو نے پیاس بجھانی ہے کہ دیدار کرنا ہے، اگر وہ جواب میں کہے پانی نہیں چاہیے زیارت کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اسے پیار ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہمیں گرمی اور صحرا کے موسم میں پانی سے بھی زیادہ مدینے والے محبوب سے محبت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ بعض اوقات تو وہ وارفتگی بن گئی۔ ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے الامر فوق الادب، جب حکم مل جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا محبت کے ہاتھوں بے بس ہوتے ہیں۔ امیر آدمی ہے، مالدار ہے، اس کے ایک ٹیلی فون پہ سارے کام ہو جاتے ہیں، وزادار آدمی، ہر لحاظ سے جان پہچان رکھتا ہے، لیکن اس کا اپنا والد ہاسپٹل میں بیمار ہے اور ڈاکٹر آ کے اسے کہہ دے بس دعا ہی کریں حالات ٹھیک نہیں، تو ساری طاقتیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر جب بندہ پورا بے بس ہو جاتا ہے تو آنسو نہیں بہاتا۔ تو یہ جو پھر وہ بے بس ہو کے مصلے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے، تو یہ اس کی باپ سے محبت ہوتی کہ میرے جو بس میں تھا وہ تو میں نے سارا کر ڈالا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ محبت جب غلبہ کرتی ہے تو پھر وہ آنسو بن جاتی۔ درویش نے کہا تھا نا آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے پھر آنسو نکلا کرتے ہیں، یہ قربت کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ محبت پورے ذوق پہ آ جائے۔ حدیبیہ کا نا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ذرا زیادہ غور سے سننا میں کیا کہنے لگا۔ کافروں کے ساتھ نبی پاک کا ایک معاہدہ صلح حدیبیہ طے ہوا، وہ لکھنا تھا، صلح ہو گئی، طے ہو گیا، اب اس کی دستاویزات تیار کرنی تھی، تحریری صورت میں لانا تھا، تو لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی کی لگی۔ حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بول پڑے
اور جو ان کے باقی نمائندے تھے وہاں کفار کے وہ نمائندے بول پڑے سارے، وہ کہنے لگے جی یہی تو مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم محمد الرسول اللہ مان جائیں تو جھگڑا ہی کیا ہے؟ آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھے، آپ لکھے محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے طبیعت صلح جو دی ہے، محبوب ہے ہی امن والے رسول، حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، کوئی حرج نہیں، لکھو، صلح کرنی ہے۔ ساری زندگی شیر خدا نے حکم مانے اور ڈاڈے ڈاڈے مانے، میدانوں میں مانے اور تلواروں کے سائے میں مانے، برچھیاں چل رہی تھی مانے، تیر برس رہے تھے مانے۔ حضرت علی نے ہر حکم مانا ہے اور بصیر و چشم مانا ہے اور دل و روح سے مانا ہے، لیکن آج نبی کریم نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو شیر خدا نے قلم رکھا، 2 قدم پیچھے ہٹے، ہاتھ باندھ لیے، وجود کانپنے لگا، کہنے لگے سونیا نہیں کاٹا جاتا مجھ سے، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، اسلون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، نہیں کاٹا جاتا حضور، قربان جائیں۔ میں نے کہا جب محبت عروج پاتی ہے تو آنسو بن جاتی، جب محبت کے ہاتھوں لوگ بے بس ہوتے ہیں تو پھر تڑپ کے روتے، نہیں کاٹا جاتا حضور۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا، یہ نہیں فرمایا، حضور اس قلبی کیفیت کو جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہیں کاٹا جاتا، حضور نے فرمایا مجھے دے دو، نبی پاک نے خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، مجھے دے دو۔ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت نبی پاک کے ساتھ، حضرت علی کا پیار رسول اللہ کے ساتھ، حضرت مولا علی شیر خدا، پتہ نہیں یہ حضرت علی کا حضور سے پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، اللہ نے مجھے کہا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا ہے ان 4 سے محبت کرو، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی کہا ہے ان سے محبت کرو، رب فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت نہیں، حکمن کہا ہے، کچھ کام حکمن ہوتے ہیں نا، حکمن کہا ہے، یہ حضرت علی کی نا شان تھوڑی انفرادی ہے، حکمن کہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 4 کون کون ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ایک ابو ذر غفاری، ایک سلمان فارسی، ایک حضرت مقداد، اور چوتھے مولا علی شیر خدا۔ اللہ نے حکمن کا حکمن، اور حضور فرماتے ہیں جنت بھی کچھ لوگوں پر عاشق ہے، جنت بھی کچھ لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی سارے جنت پر عاشق ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کچھ لوگوں پر عاشق ہو گئی ہے، جنت کو شوق ہے جلدی جلدی ہے۔ حضور کون کون؟ فرمایا سلمان فارسی، عمار ابن یاسر اور میرا علی شیر خدا، جنت عاشق ہو گئی ہے، جنت کہتی ہے یہ کب آئیں گے، جنت کو شوق ہے کہ علی آ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا، ایک دفعہ نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے، ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے رہیے گا گھر جا کے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باتوں میں بند ہوتی ہیں، کھولی جا نہیں سکتی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی، حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے، پر اقبال کہتے ہیں مجبوری بڑی ہے بات کھول نہیں سکتے، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کیسے کھولوں، کھول سکتا نہیں، کیوں؟ تو میاں صاحب کہنے لگے میں دسنا کیوں نہیں کھول سکتے، اے خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، اے بندی نہیں، یہ کھولی جا سکتی، یہ مجبوری ہوتی ہے۔
یہ مشکات میں موجود ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں طائف والا دن تھا، نبی پاک نے مولا علی کو بلا لیا اور بلا کر دیر تک حضرت علی سے باتیں کرتے رہے، سرگوشی کرتے رہے، راز نیاز کی باتیں. تھوڑی دیر نہیں، دیر تک. بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے بھائی سے بڑی دیر تک باتیں کی ہیں. تو سننا یہ لفظ حدیث میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے نہیں سرگوشی کی علی سے، اللہ نے کی ہے. میں نے نہیں کی، اللہ نے کی. خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے کی ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے، فرماتے دو مطلب ہے اس جملے کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا بات کرنا رب کا ہی بات کرنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے میں نے خود نہیں کی، مجھے رب نے کہا ہے محبوب بلانا علی کو، ذرا کرنا باتیں اس کے ساتھ. میں نے نہیں کی، مجھے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ علی سے طویل گفتگو، طویل سرگوشیاں، لمبی باتیں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ نبی پاک کی. اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے پاس، اور کبھی بھولنی نہیں. لکھ لیں گے انشاءاللہ. میں تو اکثر یہی کہنا یاد رکھے جی، پہلے دن آخیا لکھ لیا جی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علم کو لکھ کے قید کر لو. یہ حدیث بھولنے والی نہیں، اور یہ لکھنی بھی ہے اور بچوں کو یاد بھی کرانی ہے. کیوں لکھنی ہے، کیوں یاد رکھنی ہے، کیوں بچوں کو یاد کرانی ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایقان کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے. ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا. حضور نے فرمایا علی تجھ سے صرف وہی پیار کرے گا جو مومن ہوگا، اور فرمایا علی تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. منافق پیار کر نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے، اور مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے. دونوں مجبور ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. حضور نے فرمایا علی سے محبت کون کرے گا، بغض کون رکھے گا؟ دونوں کی مجبوری ہے. اس کو آپ دیکھیں نا، پریشان بڑا ہو گیا حضرت علی کا ذکر سن کے، تو سمجھ لے بندے میں مسئلہ ہے. اور جس کو آپ سمجھے نا کہ شیر خدا کی بات سن کے چہرہ کھل گیا ہے، ذرا طبیعت روشن روشن ہوئی ہے، ذرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، ذرا اس کے جسم کے لو کنڈے کھڑے ہوئے ہیں، علی علی کر کے اس کے وجود کو طاقت ملی ہے، ذکر علی نے اس کی طبیعت کو ٹھنڈا کیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا. ادھر دیکھو میری طرف. حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور پھر نظر ڈالی تمام صحابہ کے مجمع پر. فرمایا لوگوں بتاؤ، میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں نے کہا حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر دوسری دفعہ فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں، قریب نہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں. ہاتھ پکڑا نبی پاک نے مولا علی کا اور فرمایا سنو پھر، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا پھر اس کے علی بھی مولا. ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، سن لو یار، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، من کنتو مولا نہیں بھولنا، اور ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا. مسئلہ تو کھل کے سمجھ آتا ہے نا. ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ایسی، من کنتو مولا، پاوے ساری دنیا بھول جانا. دنیا صحابہ اور اہل بیت تو دنیا نہیں نا، وہ تو دین ہے. پاوے ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا. لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت. حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے، سنسار کرو یا کوڑے مارو. صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے. فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا عمر نے پوچھا تھا،
हुजूर नहीं, फरमाया चलो वापस चलो, हक कबूल करें। हजरत मौला अली शेर खुदा वापस लाए, फरमाया उमर फैसला करते हो, पूरी बात क्यों नहीं पूछते? आपने कहा अली क्या हुआ? फरमाया तुमने इस औरत पे हद लगाई, हुजूर लगाई। फरमाया तुम्हें पता है ये मजजूब है, दीवानी है, मरफूल कलम है, इस पर हद नहीं लगती। अर्ज की के हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मुझे तो पता ही नहीं। तो आप फरमाने लगे पहले पता किया करना, फिर मामला तय किया कर। तो हजरत उमर ने कोई बहाना नहीं किया। बहाने भी होते हैं ना, इन्हें मैंने सही नहीं गल दसी, ए बंदे ने मैंने इंज किया सी, कोई बहाना नहीं लगाया। उमर नीचे उतरे और सजदे में गिर गए, या अल्लाह उमर को माफ कर दे, या अल्लाह उमर को माफ कर दे। और फिर चमकते हुए जुमले सैयदना फारूक आजम के फरमाने लगे लोगो आज अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। हजरत अली शेर खुदा इतनी शानों और मर्तबों वाले आदमी थे। एक बंदा आ गया, गैर मुस्लिम था, तो कहने लगा मेरे कुछ सवालों के जवाब हैं पर किसी ने दिए नहीं कभी। जब उसने आके बहुत बड़ा दावा किया कि अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे तो मैं मान जाऊं, तो फिर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, तूने बड़ा ही दावा कर दिया है, तू तो शाही कोई नहीं। वहां तो बड़े बड़े मान गए। हजरत मौला अली शेर खुदा के पास ले गए तो उसने बड़े बड़े मुश्किल सवाल किए। पहली बात वो कहने लगा आप मुझे दो ऐसे दोस्त बताएं जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। तो हजरत अली कहने लगे तू तो बड़े दावे कर रहा था कि मैं बड़े लंबे सवाल पूछूंगा। वो दो दोस्त जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई वो जिस्म और रूह हैं भी इकट्ठे साथ रहते, दोस्त भी हैं, पर कभी आपस में लड़ाई, बड़े बड़े गुनाह करता है, जिस्म पर रूह नाराज नहीं होती। उसकी आंखें खुल गई, उसको तो कभी जवाब ही नहीं मिला था। कहने लगा अच्छा वो दो ऐसे दोस्त फिर बताएं जिनमें कभी सुलह नहीं हुई। तो फरमाया वो मौत और हयात हैं। जब मौत आती है तो फिर जिंदगी बाकी, इनकी सुलह नहीं हो सकती, इकट्ठे रह ही नहीं सकते। वो कहने लगा ये तो कमाल हो गई। कहने लगा जी और पूछ लूं? फरमाया तेरा ही दावा था दो पूछने, मैं तैयार हूं, तू 100 भी पूछ। कहने लगा वो बीबी जिसने चंद लम्हों में बच्चा पैदा कर दिया। फरमाया ये भी कोई मुश्किल बात है? वो हजरत मरियम है। 1 मिनट में हामला हुई थी, अगले मिनट में अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी तकलीफ से गुजारा और अगले मिनट में हजरत ईसा पैदा हो गए। कहने लगा जी वो दो चीजें जो हरकत नहीं करती। फरमाया यार जल्दी पूछ। वो दो चीजें जो हरकत नहीं करती वो जमीन आसमान है। उसने कहा वो दो चीजें जो ठहरती नहीं। फरमाया वो सूरज और चांद है, जो हरकत ही करते रहते। कहने लगे अच्छा वो बताएं जी जो खा तो बड़ा कुछ किया पर पिया उसने कुछ भी नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जादूगरों के सांप सारे ही खा गया पर पानी का घूंट भी नहीं पिया। हद हो गई। वो शख्स कहते हैं अली के जवाब ने मेरे अंदर हिजान पैदा कर दिया। मैंने फौरन कहा बताएं वो शख्स जो कोई शय नहीं। तो हजरत अली कहने लगे जो मेरे नबी का कलमा ना पढ़े वो कोई शय नहीं। कहने लगे वो बताएं जो बड़ी शय हो। फरमाया जो चाहे कि उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा हो जाए और वो बड़ी शय बन जाए तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ जाए। काफिर कोई शय नहीं और मोमिन है बड़ी शय। उसने हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगा फिर पढ़ाइए मुझे भी कलमा। हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात करी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा आप कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हजरत अली शेर खुदा यहां हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूं, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूं। वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। हजरत अली उल मुर्तजा की मोहब्बत ईमान है। और फिर वैसे भी हजरत अली इतने दाना हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूं तो फिर अली दरवाजा है। अली बाब इल्म के, शहर इल्म के बाब अली है। इमाम सफूरी कहते हैं एक दिन ना हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन? हजरत
जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है। इंसानी शक्ल में मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो जरा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना बुजुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हजरत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हजरत जिब्रील मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है, ना 7 जमीनों में है, ना आसमानों में है। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई जमीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो या आप जिब्रील हैं या मैं जिब्रील हूं, दोनों में से एक है। तो हजरत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हजरत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हजरत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। तो हजरत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन हजरत अली को इतना शौक था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रो पड़े। कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूंगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूंगा, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहां भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हजरत मूसा को तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हजरत मूसा भी नबी हैं और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है
कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए, घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था, सहाबा कहते हैं हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे, और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिए। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, 2 बातें बस बता दे मैं अमल करूं तो जिंदगी बन जाए, 2 बातें। तो हजरत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, एक बीबी का खेमा था, झोंपड़ी थी, जैसे आज हॉस्पिटल बने हुए हैं वहां बच्चे पैदा होते हैं। एक बीबी थी, वो दाई थी, काम करती थी ये वाला, उसके घर में 2 केस इकट्ठे आ गए। ना इतनी लंबी चौड़ी लाइटें होती थी, उसने अपनी झोंपड़ी में दोनों बीबियां इकट्ठी थी, दोनों को अल्लाह ताला ने औलाद दी। रात बड़ी गहरी थी, अंधेरा बड़ा सख्त था, एक के घर में बच्चा पैदा हुआ, दूसरे के घर में बच्ची पैदा हुई। अब जब सुबह का उजाला निकला तो झगड़ा शुरू हो गया, दोनों बीबियां मुतालबा करती हैं बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। अब वो दाई भी नहीं बता सकती, अंधेरा बड़ा सख्त था, बूढ़ी औरत थी, समझ नहीं आती क्या करूं। तलवारों तक बात चली गई। लोगों ने कहा क्यों लड़ते हो जब मौला अली शेर खुदा जो मौजूद है। आना मदीना तो इल्म व अलीयुन बाबूहा, नबी पाक ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। फरमाया जब इतना बड़ा शख्स मौजूद है तो जरूरत ही नहीं। लोग परेशान होके गए, जाके कहने लगे हुजूर एक मसला आ गया, जरा सोच कर गौर करके बताइए। अंधेरे में बच्चा पैदा हुआ, एक बीबी के यहाँ बेटा, एक के यहाँ बेटी, अब दोनों बेटी की तलबगार है, फैसला कैसे करें। तो हजरत अली ने कहा बड़े तुम परेशान आए थे, ये भी कोई बात है, दोनों बीवियों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के तोलो, जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है। कहा हजरत जी ये मसला आपने कैसे निकाला। फरमाने लगे कुरान पाक से निकाला है। कहा क्यों। फरमाने लगे अल्लाह कुरान में कहता है मैंने बेटे के 2 हिस्से रखे हुए हैं और बेटी का 1 हिस्सा रखा हुआ है। तो जब अल्लाह किसी के घर में बेटा देता है तो दूध भी वजनी होता है, इसलिए कि डबल वजन का होता है। उन्होंने दूध निकाल के तोला, मिकदार 1 जितनी, मिकदार 1 जितनी, उसका आधा किलो दूध, इसका 1 किलो, वजन किया तो पूरा हो गया। पैमाने रखे गए तो वो नापने में और था, तोलने में उसका दूध वजनी निकला। जब दूध वजनी निकला तो जनाब सैयदना अली मुर्तजा फरमाने लगे जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है। पहली बात जिंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हजरत अली कहते हैं मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। 14 दिन, कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था।
تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے، اور بڑے سیرت تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لاؤ، عورت کو لاؤ۔ وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر گئی۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا، اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے، چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیاںہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ میں چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا ہلکے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ